جی ویور، تو اپنے پہلے سیکشن کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم انٹروڈکشن لیں گے انوائرمنٹ کا اور انوائرمنٹل سائنسز کا ایز اے سبجیکٹ. اس کے اندر پہلا جو ہمارا پورشن ہے وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹل سائنس کا موضوع پیدا کیسے ہوا، اس سبجیکٹ پہ بات کیسی ہونا شروع ہوئی، اور کب فیصلہ کیا لوگوں نے کہ یار یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ کچھ نہیں ہو رہا، یا یہ ایک بہت اہم چیز ہے. تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ارلی 20th جو سینچری ہے، 1900s کا جو سٹارٹ کا زمانہ ہے، اس وقت اس ٹاپک کو صرف ایک ڈیبیٹ کا چسکے والا ٹاپک، جو لوگ کافی ہاؤسز میں بیٹھ کے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، دوستوں کے حلقوں میں بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے، اور سیریسلی اس پہ کچھ بھی نہیں کیا جاتا تھا، یا ایک یہ سوشل ڈیبیٹ سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی تھی. مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی ایگزامپلس میں نے خاص طور پہ دی ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے کہ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ یہ ایک ایسا موضوع جس پہ بات چل رہی ہے کہ کیا جمہوری نظام ہونا چاہیے، کیا جمہوری نظام ٹھیک ہے. مطلب میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں، کیا ایک شخص جس کا بالکل ہی ان پڑھ بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہو، اور ایک شخص جو کہ کسی بہت بڑی کمپنی کو اون کرتا ہے، تعلیم اس کے پاس بے انتہا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے اس نے ایک خیراتی ادارہ بھی بنایا ہوا ہے، ان دونوں کا ووٹ ایک ہی ہونا چاہیے. یہ جمہوریت کی ڈیبیٹ. اور ایک ڈکٹیٹرشپ پر ڈیبیٹ ہے کہ کیا ڈکٹیٹرشپ یہ نہیں ہے جو نبیوں رسولوں کے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی، یا کیا الیگزینڈر ایک ڈکٹیٹر تھا، ہٹلر ایک ڈکٹیٹر تھا، یا نبی رسول بھی ایک ڈکٹیٹر تھا. سنگل ایک بندہ ہوتا تھا، وہ کہتا تھا یہ ہو، اور وہ صحیح آ گیا تو سب کچھ صحیح رہتا تھا، اور اس کی سلیکشن بہت اچھے طریقے سے کی جاتی تھی. تو کیا ہونا چاہیے؟ ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے. اس طرح کے کانٹروورشل موضوعات کی طرح انوائرمنٹ ایک اپوزٹ پول کی طرف انوائرمنٹ کھڑی ہوتی تھی، اور ایک اپوزٹ پول کی طرف انڈسٹریز کھڑی ہوتی تھیں کہ انڈسٹریلائزیشن اور انوائرمنٹلزم. یہ لوگ کہتے تھے انوائرمنٹ، اور یہ لوگ کہتے تھے انڈسٹریلائزیشن اور مینوفیکچرنگ کرو، پروڈکشن کرو، چیزوں کو بناؤ، لوگوں کی ضروریات کو پوری کرو. اس طریقے کے موضوعات جو ہیں وہ لوگ اس پر انوائرمنٹ کو اس طریقے کا موضوع سمجھتے تھے. جی ویور، تو ہم یہ والی بات کر رہے تھے کہ انوائرمنٹ ایک صرف چسکے والا ٹاپک ہوتا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا. ہاں، تو اس کی میں کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. جو 20th سینچری میں جو ڈیبیٹس چل رہی تھیں، اس میں سے اس طرح کی ایک اور میں کو بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹس بتاتا ہوں کہ کمیونزم ہونا چاہیے، سوشلزم ہونا چاہیے، کیپٹلزم ہونا چاہیے. مثال دے رہا ہوں کہ گورننس کے لیے، پولیٹیکل سسٹم کے چلانے کے لیے کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جیسے امریکہ میں ہے کہ جو بندہ محنت کرے وہ آگے نکل جائے، جس کے پاس سرمایہ ہو وہ سرمایہ کو کھینچے، اس سے لوگوں کے اندر کیپٹل گین کرنے کی، ایسٹس بنانے کی ایک دوڑ لگ جائے، اور اس کے نتیجے میں وہ ملک، وہ اکانومی، وہ معیشت ترقی کرتی چلی جائے. یہ کیپٹلزم کا ایک ماڈل ہوتا تھا. اسی طرح ایک ماڈل اس کے اپوزٹ جو ہے وہ کمیونزم کا ہوتا تھا، جو چائنا اور رشیا میں کسی حد تک پایا جاتا ہے کہ بڑی جو چیزیں ہیں اور ایسٹس ہیں وہ حکومت اون کرتی تھی، اور نیچے جو عوام ہے اس کے اندر ایک وزیر اعظم اور جمعدار کی تنخواہ میں 10-20% کا فرق ہوتا تھا. سب برابر ہوتے تھے. پورا ملک جب ترقی کرتا تھا وہ لوگ بہت خوش ہوتے تھے، آپس میں پیار محبت چلتا تھا. یہ کمیونزم ماڈل ہے. اور اس کے بیچ میں ایک سوشلزم کا ماڈل آ جاتا ہے. تو کیا کمیونزم ہونی چاہیے، کیپٹلزم ہونی چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے یار کمیونزم نے انسان کو کیا دیا، کچھ لوگ کہیں گے یار کیپٹلزم نے انسان کو کیا دیا. اسی طرح لوگ کہتے تھے یار انوائرمنٹ نے لوگوں کو کیا دینا ہے، اور انڈسٹریلائزیشن نے لوگوں کو کیا دینا ہے. انڈسٹریلائزیشن نے لوگوں کو روٹی دینی ہے، جسم پہ کپڑا ان کے ڈالنا ہے، اور انوائرمنٹلزم میں اندر آپ نے خرچہ کرنا ہے، اور ہم کیا تھریٹیکلی بس کوڑا اٹھاتے رہیں گے اور ہوا صاف کرتے رہیں گے اور لوگ مرتے جائیں گے. اس طرح کی اس کو ڈیبیٹ سمجھا جاتا تھا. نیکسٹ 20th سینچری میں ایک اور بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ چل رہی تھی جنریشنل تھیوری کی، جو آج کل آپ نے سنا ہوگا جین زی. وہ بیسیکلی اس تھیوری میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ایک مخصوص دور میں پیدا ہونے والے لوگ ایک مخصوص طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. ابھی آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوگا، جس طرح دیکھیں ایسٹرالوجی کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ اس مہینے سے اس مہینے کے اندر پیدا ہونے والے لوگوں کو پائسس کہتے ہیں، نیچر کے بہت نرم ہوتے ہیں لیکن اسرٹیو ہوتے ہیں، اپنے کام کے پکے ہوتے ہیں، بہت ایموشنل ہوتے ہیں، اپنی ایک دنیا بنا کے رکھتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ ہم سب انٹرسٹ کے لیے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک خاص ہم کہتے ہیں نا زمانے میں سال کے ایک ٹینیور میں پیدا ہونے والے لوگوں کا ایک خاص طرح کا رویہ ہوتا ہے. جنریشن تھیوری نے یہ کہا ہے کہ 1900 سے لے کر 1920 کے درمیان میں پیدا ہونے والے لوگ ایک خاص طریقے سے انہوں نے بیہیو کیا تاریخ کے اندر. ان کو ایج آف ہیروز کہا جاتا ہے، اس زمانے کو ایج آف ہیروز کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لوگ جب 1900 سے 1920 والے لوگ جب بڑے ہوئے ہیں تو دنیا میں انقلاب آ رہے تھے، نئے نئے ملک جو ہے وہ بن رہے تھے. تو ان لوگوں نے ان جنگوں میں حصہ لیا، ان ممالک میں جو آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں ان میں حصہ لیا اور پرومیننٹ ہوتے چلے گئے. اس طرح 1920 سے 1940 کے درمیان میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کو اس جنریشن کو سائلنٹ جنریشن کہا جاتا ہے. یہ جو دنیا میں انقلابات آ رہے تھے 20 سے 40 میں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ٹینیور میں اپنا بچپن گزارا. یہ سہم گئے، یہ ڈر گئے، انہوں نے قتل و غارت دیکھا، انہوں نے اپنے گھر اجڑتا ہوا دیکھا، انہوں نے بہت بڑی بڑی ٹرانزیشن دیکھی اور انہیں چپ لگ گئی. تو 1920 سے 1940 کے درمیان میں پیدا ہونے والے لوگوں کو سائلنٹ جنریشن کہا جاتا ہے. 1940 سے 1960 کے درمیان پیدا ہونے والے لوگ کو جنریشنل تھیوری جو ہے وہ بیبی بومرز کہتی ہے. یہ بیبی بومرز وہ لوگ ہیں جو آج سے 5-10 سال پہلے ریٹائر ہو کر بزنس لپیٹ کر گھروں میں بیٹھ چکے ہیں، 80 سال کے ہو چکے ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جو ساری اسٹرگل چل رہی تھی 1930s میں اور 40s میں، اس کا رزلٹ آیا جب یہ بڑے ہوئے 70s کے زمانے میں، 80s 90s کے زمانے میں، ارلی 2000 کے زمانے میں. یہ لوگ سینئر پوزیشن پر پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے خوب پھل کھایا، خوب ان کو بوم آیا، تو ان کو بیبی بومرز کہا جاتا ہے. نیکسٹ جنریشن جو 1940 ٹو 1960 کے بیچ میں پیدا ہوئی، اس کو جنریشن ایکس کہا جاتا ہے. یہ وہ جنریشن ہے جو بیبی بومرز کے بعد آئی. بیبی بومرز جن لوگوں نے انڈسٹری میں اور آپ کہہ لو کہ گورنمنٹ میں ہر فیلڈ کے اندر پرفارم کرنے والے پیرنٹس تھے، یہ ان کے بچے تھے. یہ اگنورڈ لوگ تھے جو اس وقت آپ کے باسز ہیں، جو اس وقت کاروبار چلا رہے ہیں. یہ ڈپریشن کے مریض ہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں بیبی بومر والی عزت دو، لیکن میں بیہیو آج کے جن زی کی طرح کروں گا، موبائل یوں استعمال کرتا رہوں گا اور مجھے وہ والی عزت ملے جو میرے باس کو، میرے والد کو، میرے دادا کو میں نے سنی ہے، دیکھی ہے. تو جنریشن ایکس ایک ایسا بیچ میں پھنس چکی ہے کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں. جنریشن ایکس کا جو بچپن ہے وہ بغیر ٹیکنالوجی کے گزرا ہے اور ان کو 40s کے بعد آ کے 30s کے بعد آ کے موبائلز ملے ہیں. تو یہ ان کو موبائل ٹیکنالوجی سے فیئر بھی موجود ہے، اس لیے ترقی بھی نہیں کر پا رہے. تو یہ جن ایکس ہوتی. اسی طرح جو 1980 سے لے کر تقریباً 95 تک ہیں، آگے جنریشن چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کو جنریشن وائی یا ملینیلز کہا جاتا ہے. ملینیلز وہ ہیں جن کے اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ نوکریوں کے اندر انہیں 5-10 سال ہو چکے ہیں. ان کے بچپن کے اندر ٹیکنالوجی نہیں تھی اور ان کے 10 سال کے جب یہ ہوئے تو ٹیکنالوجی آ گئی. تو یہ ملینیل نے اپنے آپ کو کسی حد تک ایوالو کر لیا ہے. آپ کو بہت سارے ہائی ٹیک اور ٹیکنالوجی سے نہ ڈرنے والے ملینیلز بھی مل جائیں گے، اور آپ کو تھوڑے سے ارلی ملینیلز جو ہیں ان میں فیئر بھی مل جائے گا، لیکن یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، لیکن سمجھ انہیں بھی نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ جنریشن زی آ جاتی ہے، جس سے بہت بات ہو چکی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی سے ایڈکٹڈ ہیں، ٹیکنالوجی پہ رہتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہمیں مخصوص کپڑے پلاؤ، ہمیں مخصوص طرح کا کھانا کھلاؤ، ہم اپنے طریقے سے آئیں گے، بس آپ کو کام کر کے دیں گے. تو جن زی کے بارے میں تو بہت بات ہو چکی ہے. 95 سے 2005 تک یا 2010 تک ان کا ٹائم ہے. اس کے بعد جنریشن الفا آ گئی ہے، جو ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان کے بارے میں بہت کام چل رہا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. اور جنریشن بیٹا اس کے بعد کی 2020 کے آگے سے جنریشن بیٹا آ چکی ہے، جو ابھی بچے ہماری گودوں میں ہیں. تو یہ جنریشن تھیوری تھی. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے، میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں چل رہی تھی. اسی طرح کی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ انوائرمنٹ کو سمجھا جاتا تھا. جی ویورز، یہ خود ایک ٹاپک میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے چیز
کہ بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹس جو دنیا میں چلتی رہی ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ ہم اس کو ریلیٹ کر سکیں کہ انوائرمنٹ بھی کیا اسی طرح کا موضوع ہے یا یہ ایک پیٹ پکی سائنس ہے، کیا یہ کس طرح کا موضوع ہے یا اس کے اوپر کام کیا جانا چاہیے. اس ریفرنس سے بات شروع ہوئی تھی، لیکن اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہ مزید کیا انٹرسٹنگ ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں. اگلی چیز تھیولوجی، ایتھیزم اور ایگنوسٹسزم ہے. تھیولوجی سے مراد یہ ہے کہ مذہب کا علم، اس میں اہل کتاب والے مذاہب بھی آتے ہیں، دیگر بھی آ جاتے ہیں. تو کیا مذہب پر ایمان یقین ہونا چاہیے، کیا بندے کو اہل مذہب ہونا چاہیے؟ بہت بڑی ڈیبیٹ رہی ہے. وہ لوگ جو پاکستان انڈیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، ان کا تو یہی خیال ہے کہ یہ تو ڈیبیٹ ہے ہی نہیں. اگر انسان آبزرویشن لے لے، صرف یہی دیکھ لے کہ یہ پھول کہاں سے آیا تو کہانی ختم ہے. لیکن دنیا اس طرح نہیں سوچتی. یہ ایک مشہور ڈیبیٹ ہے. ہمارے انڈیا پاکستان میں جو گائز اینڈ گرلز بورن اینڈ ریزڈ ان ریلیجیس فیملی، جو آنکھیں بند کر کے مندر، مسجد، چرچ چلے جاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ڈیبیٹ نہیں ہے. لیکن دنیا میں وہ لوگ جنہوں نے فلسفے کو، نفسیات کو، تاریخ کو، ارتقاء کو پڑھا ہے، ان کے نزدیک تھیولوجی اور ایتھیولوجی یا ایتھیزم یہ ایک موضوع ہے. دوسرا موضوع کیا ہے؟ اسی طرح کا تھیولوجی کے مقابلے میں، تھیزم کے مقابلے میں ایتھیزم ایک ٹاپک ہے. اس میں اس کا وہ یہ مذہب کی الٹ ہے کہ کوئی مذہب یا کسی خدا کا وجود نہیں ہے. اور ایتھیزم والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ثبوت نہیں ہے یہ فائنل ہے، اس پر ایویڈنس مکمل ہے. جس طرح اہل مذہب کہتے ہیں کہ کوئی شک ہی نہیں ہے مذہب ہے، ایتھیزم والے کہتے ہیں کہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مذہب کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، اس پر بھی دلائل مکمل ہے. اور ایک تیسرے اس کے اندر لوگ آ جاتے ہیں جنہیں ایگنوسٹک کہتے ہیں. ایگنوسٹک کہتے ہیں ٹو ہیل ود بوتھ آف دیز فلاسفیز وی ڈونٹ کیئر بیکاز دیر از ناٹ سفیشینٹ ایویڈنس آن آئدر سائڈ. ان لوگوں کو ایگنوسٹکس کہا جاتا ہے کہ خدا کے وجود پر اور اس کے انکار دونوں طرف دلیلیں موجود نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو ایگنوسٹک کہا جاتا ہے. ایگنوسٹسزم اس وقت ایتھیزم سے بھی زیادہ آن دا رائز ہے، کیونکہ اگر میں کہوں گا کہ میں ایتھیسٹ ہوں تو عوام میرے پیچھے پڑ جائے گی، ثبوت دے. اب میں کہاں سے ثبوت دوں کہ وہ نہیں ہے؟ کیونکہ اگر وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے 7 آسمان کراس کیے ہیں، اس کے باہر ہے، وہ جا کے دیکھا آپ نے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے ایتھیزم کو ثابت کرنا بھی اس لیے مشکل ہے کہ آپ ایتھیزم والے ارتقاء سے ثابت کرتے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پھول کیسے بنا، کون ثابت کرے گا کہ پھول کیسے بنا؟ تو ایتھیزم والا کہتا ہے ایوولوشن سے بنا. ایگنوسٹک کو آج کی جنریشن کے حساب سے ایگنوسٹسزم بہت پسند آتی ہے. مجھے کیا پتا بنا ہوگا نہیں بنا ہوگا، مجھے تو اپنی آج کی روٹی سے، آج کے آرام سے غرض ہے. تو ایگنوسٹسزم بھی از آن دا رائز، اور ایگنوسٹسزم کے بھی فالوورز ہیں. اچھا، جب ہم اسے فالوورز کہتے ہیں نا، تو یہ اہل مذہب کی طرح کے ایتھیزم یا ایگنوسٹسزم کے فالوورز نہیں ہوتے، وہ اس کو ایز اے نظریہ اس پر یقین رکھنے والے ہوتے. تو یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے جو زمانے میں چل رہی ہے. جی ویوز، ایک اور بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ جو ہسٹری میں چلتی رہی ہے وہ ایسٹرالوجی کے حوالے سے ہے. میں نے یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایسٹرالوجی یہ علم ہے کہ ایک سال کے ایک اسپیسیفک ٹائم پہ پیدا ہونے والے لوگ ایک خاص طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. مثال دے رہا ہوں کہ بھئی 22 مئی سے 22 جون میں پیدا ہونے والے افراد کو جیمینائی کہتے ہیں. یہ بہت ذہین ہوتے ہیں، یہ بہت تیز ترار ہوتے ہیں، یہ جینیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، 22 جون سے 22 جولائی تک پیدا ہونے والے لوگ بہت حساس ہوتے ہیں. کینسر لوگ بہت حساس ہوتے ہیں، رو پڑتے ہیں، بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں. کبھی تولا، کبھی ماشا، کبھی ایک بات کبھی دوسری بات. ایک دن آپ پہ جان دیں گے، دوسرے دن آپ ہی کو گالیاں نکالیں گے، آپ ہی کے دشمن بنے ہوں گے. اگلے دن مطلب ایموشنلی ڈسٹرب تو نہیں کہیں گے، ایموشنلی اوور ویلڈ لوگ ہوتے ہیں. اب آپ میں اپنی فیملی میں دیکھ لیں، کینسر بندے نکال لیں اور ان کی اس فطرت کو دیکھ لیں.
آپ 22 دسمبر سے 22 جنوری میں پیدا ہونے والے لوگ نکال لیں. اس کا نام انہیں کیپریکارن والے لوگ کہتے ہیں. اگر کیپریکارن بندے کی صفت میں شک نہ ہو تو آپ مجھے پکڑ لیں آ کے. آپ ایسا کیپریکارن دکھا دیں جو اوور کیئرفل نہ ہو اور ڈاؤٹ نہ ہو. وہ اللہ رسول سے لے کر چھوٹی چھوٹی بات میں کر لیا تھا, واقعی ہو گیا تھا, پکی بات ہے. نہیں کیا ہوگا, اندر سوچ رہا ہوگا نہیں کیا ہوگا, کبھی بھی نہیں کیا ہوگا اس نے. یہ کیپریکارن بندے کی یہ صفت ہوتی ہے. اب آپ اٹھائیں, اپنے رشتہ دار اٹھائیں, اپنے دوست اٹھائیں, اور آپ بتائیں مجھے یہ علم کہاں سے ہے, کیا ہے یہ. اگین ڈیبیٹیبل سبجیکٹس کی بات ہو رہی ہے. اٹ از ون آف دا ڈیبیٹیبل سبجیکٹ. ہمیں اب اتنا اوپن ہو جانا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم ڈیبیٹ کر سکیں ان باتوں پر, کہ یہ ایک ان چیزوں پر دنیا میں ڈیبیٹ چل رہی ہے. نیکسٹ, ایسٹرالوجی کی طرح پامسٹری. پامسٹری کا علم یہ کہتا ہے کہ یہی جو سورج کے وہ سائیکلز ہیں جس سے یہ ورگو اور اسکارپیو بن رہا ہے, یہی چیز ہاتھ میں ریفلیکٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, لائنوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اس علم کو پامسٹری کہا جاتا ہے. اچھا, ہپنوسس, وہ جو گھڑی آنکھوں کے آگے ایسے نہیں چل رہی ہوتی, اور اس گھڑی سے وہ آپ کو ایک حصار میں لے جاتا ہے, ایک ٹرانس میں لے جاتا ہے, اور پھر آپ سے کہ آپ ہی کے ذہن کے ان نہا خانوں میں, ان چھپے ہوئے کونوں میں سے معلومات ڈھونڈ کے نکالتا ہے کہ آپ نے چابی کہاں رکھ کے بھول گئے تھے, اور اس طرح کی چیزیں. یہ ہپنوسس ایک علم ہے, اس پر دنیا میں ڈیبیٹ چلتی رہی ہے. اگلی خطرناک چیز ایسٹرل پروجیکشن. ایسٹرل پروجیکشن یہ ہوتی ہے کہ جسم سے کے اندر سے کوئی چیز نکل کے جاتی ہے, اور آپ کا ذہن, شعور اور کیمرہ اور مائک بھی اس چیز کے ساتھ جاتا ہے, اور وہاں پہ جا کے وہ پھر کے پوری دنیا میں جہاں بھی پھر کے واپس آ جاتی ہے. اگر آپ کو اس علم پر بلیو نہیں ہے تو آپ اسٹار گیٹ پروجیکٹ کے بارے میں پڑھ کے دیکھ لیں, ویکیپیڈیا پہ موجود ہے. اس کے اندر اس آرٹیکل میں بات لکھی ہوئی ہے کہ امریکہ نے سائیکک ایبلٹی کو ملٹری یوز میں استعمال کر کے دیکھا. آپ کو انگریزوں کی بے انتہا ویڈیو مل جائیں گی کہ باڈی سے نکلا کیسے جاتا ہے. ابھی آپ اسلامک اس میں اس کو یا ہندوازم کے اندر تو چھوڑ دینا, وہ نان ریلیجس وے میں بھی ایسٹرل پروجیکشن کر لیتے ہیں, اور ان کمروں کے اندر ملٹری کے کمرے بنے ہوتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, اپنے سلام دعا کی, اپنے کمرے میں بیٹھ گئے, ایسٹرل پروجیکشن کی, نکلے اور جاسوسی کر کے آیا, معلومات دی. ڈیبیٹیبل ٹاپک. اس پہ آپ دیکھیں کہ کیا آپ کو ملتا ہے انٹرنیٹ پہ. آپ ماورا کتاب بھی پڑھ کے دیکھیے گا, پاکستان کے عبدالقدیر خان صاحب کے جو دوسرے سائنٹسٹ تھے, سلطان عبد البشیر, وہ کتاب بھی پڑھ کے دیکھیے گا. اگلا علم NLP, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. جو انسان کہتا ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے, اس کو NLP کہا جاتا ہے. NLP, ہم نے NLP کے ایسے کورسز کیے ہیں جس میں ہم نے 4 بندوں نے ایسے 2 انگلیاں ملائیں اور ایک بندے کو اٹھا لیا تھا ایسے انگلی سے, سب سے اپنے ہیوی بندے کو. تو یہ آپ بلیو کریں کہ میں اس دیوار پہ چڑھ سکتا ہوں, اور آپ یقین سے چڑھ جائیں تو آپ چڑھ جائیں گے. جی ویورز, اسی طرح ایک ہم اب ٹاپک پہ بات کریں گے کہ انوائرمنٹلزم اور انڈسٹریلائزیشن. یہ موضوع بھی بہت بحث کے اندر رہا ہے. اب جب کہ اقوام متحدہ نے اس کو انڈورس کر لیا ہوا ہے, پوری دنیا انوائرمنٹ کو مانتی ہے, ہمارے اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹی, آرگنائزیشن میں اس کے دن منائے جاتے ہیں, اب ہمیں یہ ایک انڈرسٹینڈیبل ٹاپک لگ رہا ہے. لیکن انوائرمنٹلزم اور انڈسٹریلائزیشن 2 اپوزٹ پولز ہوتے تھے, اور اس کے شروع میں انوائرمنٹل سائنسز کے بالکل بھی زیادہ سپورٹرز نہیں ہوتے تھے, کیونکہ کہتے تھے کہ انڈسٹریلائزیشن کو روکنے کے لیے اس نالج کو بنایا گیا ہے, اس سائنس کو بنایا گیا ہے تاکہ ایک ملک دوسرے ملک کو اس کے نام پر دبا سکے, لوگوں کی روٹی روزی مار سکے.
اور یہ کہ آپ جانوروں کو بچانا چاہ رہے ہیں انسانوں کو بچا لو، آپ درختوں کو بچانا چاہ رہے ہیں انسانوں کو بچا لو. جب روٹی نہیں ملے گی تو درختوں کو ہم نے چاٹنا ہے، پتھر کے دور میں واپس بھیجنا ہے لوگوں کو. تو اس کے بڑے انوائرمنٹلزم کے حامی نہیں ہوا کرتے تھے. یہ ایک ٹاپک ابھی اس کے اس طریقے کے دو پولز ہوتے تھے. انوائرمنٹ کے اندر انوائرمنٹل سائنس میں ایک اور اس کے ساتھ سٹگما، ایک مسٹری اٹیچ ہے. وہ فینومینا اپوکلپس کا ہے، اینڈ آف ٹائمز کا ہے. ہر مذہب کے اندر ایک اور سائنس کے اندر بھی زمانہ ختم ہونے کی، زمین کے ختم ہونے کی ایک پیشن گوئی موجود ہے. اور ہر لٹریچر یہ کہتا ہے کہ یہ زمانہ جب ختم ہوگا تو انوائرمنٹل کیٹاسٹروفیز ہوں گی، بڑے بڑے دھماکے، فلڈز، سمندر کا شہروں میں چڑھ جانا، کسی اور جگہوں پہ کسی اور طرح کا موسم، گرم جگہوں پر ٹھنڈا موسم، ٹھنڈی جگہوں پہ گرم والا موسم، برف باری، آسمان کا ٹوٹ جانا اور وسائل کا ختم ہو جانا. تو جب بھی جو اپوکلپس یا اینڈ آف ٹائمز کا موضوع ہے، اس موضوع کو بھی انوائرمنٹلزم سے جوڑا جاتا تھا کہ یہ جو انوائرمنٹلزم آ رہی ہے یہ اینڈ آف ٹائمز کی وجہ سے آ رہی ہے، اسے روکنے کی کوشش نہ کرو، اپنی ایمیشنز کنٹرول نہ کرو، اپنے ویسٹ کو کنٹرول نہ کرو، کیونکہ یہ اینڈ آف ٹائمز کی نشانی ہے. چیزیں نہ ٹوٹنا ہے، ختم ہو جانا ہے، زمین نے تباہ ہو جانا ہے. آپ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، آپ ایکٹ آف گاڈ کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو. دیٹس ہاؤ گاڈ وانٹس ٹو ڈو دس. اللہ اس دنیا کو ختم کرنا چاہتا ہے، آپ بیچ میں آ رہے ہو. اس نے کہا میں سیلاب لاؤں گا، آپ جو ہے کہہ رہے ہو ایسے اقدامات کرو کہ آئس جو ہے وہ کیپس پہ پگھلے ہی نہ، نیچے ہی نہ آئے، زمین کے اوپر پگھل کے سمندروں میں پانی نہ آئے. آپ اس قسم کے وہ کر رہے ہیں. تو انوائرمنٹلزم کے ساتھ اپوکلپس فینومینا بھی جڑا ہوا تھا کہ انوائرمنٹلزم کے جو حامی تھے اس کو اینڈ آف ٹائمز کے اپوکلپس پر بلیو کرنے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بندے، یہی وہ بندے ہیں، یہ والے جو اس کو روک رہے ہیں، اس کو ہونے سے روک رہے ہیں، اینڈ آف ٹائمز کو ہونے سے روک رہے ہیں. اور آپ کو پتہ دنیا میں اللیجڈلی اس پہ کام چل رہا ہے، وہ اس کو تیز کروا رہے ہیں کہ جب ہم یہ کر لیں گے، اس کے اندر جب پانی یہاں پہ پہنچ جائے گا تو یہ چیز یہ ہو جائے گی، جب فلانا شہر ڈوب جائے گا تو یہ چیز شروع ہو جائے گی. تو انوائرمنٹلزم اس کے اندر روک لگاتا ہوا لگ رہا ہے. یہ سائنس اس پر قدغن لگاتی ہوئی، سٹاپیج لگاتی ہوئی فیل ہو رہی ہے. تو یہ اس طریقے سے انوائرمنٹل سائنس کا جھگڑا انڈسٹریلائزیشن سے اپوکلپس اور اینڈ آف ٹائم کے ساتھ بھی چلتا رہا ہے. دوسری چیز، ایک طرف انوائرمنٹلزم ہے اور ایک طرف ٹیکنالوجی کی جیت ہے. اس کو ٹیکنیکل سنگولیرٹی کہا جاتا ہے. آئی روبوٹ فلم آپ نے دیکھی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک کلیکٹیو شعور بیدار کر کے ایک دن یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ انسان بڑا عجیب ہے، اس نے دنیا کو برباد کر دیا ہے، اسے اپنی ہی فکر نہیں ہے، اس کو ٹیک اوور کر لو. ان کے پاس اے آئی کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں، انسانوں کی ساری ڈیٹیل ہے، تمام سیکٹرز کا اس کے پاس ڈیٹا موجود ہے، گورننس کا اس کے پاس ڈیٹا موجود ہے. ایٹم بم بھی اب کوئی مینول پولی چلا کے فائر تو ہوگا نہیں، تو یہ سب کچھ اے آئی کے پاس موجود ہے. اے آئی ایک دن فیصلہ کرے گی کہ ہم ساری اے آئیز، ہم چیٹ جی پی ٹی، ہم کاپی لاٹ، ہم گروک، یہ وہ، ہم مل کر ایک ذہن بناتے ہیں، اپنا ایک لیڈر بناتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ہیومن ریس کو ٹیک اوور کر دیتے ہیں. اس کو ٹیکنیکل سنگولیرٹی کہا جاتا ہے کہ سارا جو ٹیکنیکل انفراسٹرکچر ہے وہ ایک سنگل کانشیس ڈیولپ کر کے ہیومن کو ٹیک اوور کر لے گا. اس کو ٹیکنیکل سنگولیرٹی کہا جاتا ہے. اس کو بھی انوائرمنٹلزم کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے، اس کے اپوزٹ ایک چیز تصور کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ چیز انوائرمنٹل سائنس کے ٹاپک سے ایسوسیٹڈ ہے. انوائرمنٹ کے حوالے سے اتنی ساری بات کرنے کے بعد اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گا. اگر آپ اپنے مخصوص کنڈیشننگ جسے اسٹیفن کووے کہتے ہیں اس کو سائڈ پہ رکھے کہ آپ کا براٹ اپ کہاں ہوا ہے، آپ تھیولوجی ایک کسی مذہب کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ایک خاص ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، اس بات کو الگ رکھ کر یہ بات سوچیے گا کہ کیا ماحول کی ہم پھر بھی
ہمیں سرکشا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز ہے, کیا انوائرمنٹ کو صاف کرنے کے لیے ہمیں کوئی اقدامات کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ یا سے اپوکلپس سے, اینڈ آف ٹائم سے, ٹیکنیکل سنگولیرٹی سے, انڈسٹریلائزیشن کے خلاف ایک پول سمجھتے ہوئے, ایک مزاحمتی قوت سمجھتے ہوئے, اور بڑے بڑے سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک آلہ سمجھتے ہوئے اس پر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ انوائرمنٹ کے نام پر, WWF کے نام پر آپ کے ملکوں میں گھستی ہے, پرولیفریٹ کر جاتی ہے, پلفریج کر جاتی ہے, معلومات لے لیتی ہے, آپ کے اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے. یہ ایجنٹوں کو بھیجنے کا طریقہ ہے. یہ ایسی نیٹو ہے جسے لوگ خوشی خوشی بلاتے ہیں, اسے پیسہ بھی دیتے ہیں. کیا انوائرمنٹ سائنس ایک ایسا موضوع؟ آج آپ کو دوستوں اس بارے میں ایک فیصلہ کرنا ہوگا. کیا انوائرمنٹلزم ایک ایسا ٹاپک ہے؟ کیا زمین کو بچانے کی ضرورت ہے, یا یہ ایک پروفیسی, ایک بہت بڑی, یہ ایک کوئی سازش ہے؟ اگر تو آپ اس کو ایک سائنس سمجھتے ہیں کہ ایک سائنس ہے, دھوئیں کا اخراج نہیں کرنا, ویسٹ کا اخراج نہیں کرنا, اس کرے کو, اس ارتھ کو اسٹیٹ میں لانا ہے جس پر گرینری ہو اور لوگ خوشحال ہوں, اس طرف جانا ہے, یا اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ایک ڈیبیٹیبل موضوع ہے اور اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلنا, ہونا وہی ہے, زمین پہ وہی بربادی آنی ہے جو پلانر نے پلان کی ہوئی ہے. اگر تو آپ اس بات پر ہیں کہ یہ ایک سائنس ہے, پھر ہم آگے چل لیں گے, اور ان لوگوں کے لیے اگلی ویڈیو ہے پروفیسیز کے حوالے سے, اور اس کے حوالے سے ہم الگ کام کریں گے کہ اس پہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ انوائرمنٹل سائنس پر آج اگر یہ فیصلہ کریں, آپ اس کے بلیور ہیں, ماحول کو کی سرکشا کرنی چاہیے اور اس کے ریمیڈیل ایکشن لینے چاہیے, اس کو بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے, تو آگے دیکھیں. تھینک یو.